ممبر نور پہ تشریف فرما، وارثان علوم نبویہ، ناشرین مسلک اعلیٰ حضرت، مقتدر موقر علماء کرام، مدرسین مدارس اسلامیہ، ائمہ مساجد، معزز سامعین کرام، پردے کی آڑ میں سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی سید الکونین وعلی آلہ واصحابہ فازوا فی الدارین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، یعنی سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، جان مسیحا، رحمت کا دریا، غم زدوں کا سہارا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا، خالق کا بندہ فخر کا آقا کہوں تجھے۔ وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر ازہر فرماتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سلا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں امید پر سجا کر پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے کچھ بزرگ حضرات کیلنڈر لے کر گئے، وہ یہیں پر ہی مطالعہ کرنے لگے، گھر لے جا کر کے کریے گا آرام سے۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اپنے آگے نظر ڈال کر کے دیکھیں، اگر کرسی خالی نظر آئے تو پیچھے نہ جا کر کے آگے کو بڑھ جائیں گے، تو یہ پڑھنے والے کی ایک حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اور میرے بعد آپ کو خصوصی خطاب گلِ گلزار سیادت، چمن زہرا کے پھول، آل رسول، مخدوم المشائخ، معتمد حضور تاج الشریعہ، حضور الشاہ سید عبد القدیر میاں جاج بو کانپور، ان کا خطاب نایاب آج آپ کو سماعت کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرنا ہے۔ بس تھوڑی سی دیر آپ حضرات مجھے برداشت کریں، تقریباً 10-15 منٹ تک، پھر اس کے بعد 1-1.5 گھنٹے تک ہم آپ کو برداشت کریں گے۔ تیار ہیں؟
سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج منبر نور پہ ذی صلاحیت ذی استعداد شخصیت تشریف فرما ہے۔ ممتاز العلماء سراج الخطباء رئیس الاساتذہ حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مدثر حسین مصباحی صاحب قبلہ منبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ پہلی بار اس بستی میں آنا ہوا، میں سب کے نام نہیں جانتا، میرا پروردگار سب کے نام جانتا ہے۔ کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ایک بات ضرور میں آپ سے ایک کہوں گا کہ کبھی بھی جلسے میں جب آپ آئیں تو نعت نبی سننے کے بعد گھر کا راستہ نہ دیں۔ جہاں نعت سننے سے دلوں میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے، وہیں تقریر کے ذریعے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ آپ نعت نبی سن کر کے یا شاعر کو سن کر کے اپنے گھر کا راستہ لیتے ہیں تو عالم جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سب چلے جائیں گے، اختر بھائی بیٹھے رہے، میں انہیں کو سناتا ہوں۔ ایک بات بول رہا ہوں، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی تھی، یا بنیا علیک بمجالست العلماء۔ حکیم لقمان نے کہا تھا، اے میرے بیٹے میری اس نصیحت کو یاد رکھنا، علماء کی مجلس کو لازم پکڑ لینا، عالموں کی مجلس میں بیٹھنا بیٹا، واسمع کلام الحکماء، اور حکیموں کے باتوں کو سننا، حکماء کے علماء کی کلام کو سننا، ان کی باتوں کو سننا، کیونکہ عالموں کی باتیں دلوں کو ایسے مردہ دلوں کو ایسے زندہ کر دیتی ہیں جیسے بارش جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں، امام حسن لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر عالم نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی۔ اگر عالم نہ ہوتے، کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کے نواسے فرما رہے ہیں، امام حسن فرما رہے ہیں، لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر عالم نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی۔ اب آپ کہو گے مولانا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو میں آپ کو سمجھانے کے طور پہ بول رہا ہوں، پوری دنیا میں جتنے عالم ہیں ان کو عزت کے ساتھ ایک جگہ جمع کرو اور اس جگہ سے کوئی تعلق آپ کا نہ ہو۔ عالموں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنا تعلق ختم کر کے دیکھیے گا، پھر آپ مجھے بتائیے گا نماز کیسے پڑھو گے، نماز میں کتنے فرض ہیں یہ کون بتائے گا، نماز میں کتنے واجبات ہیں یہ کون بتائے گا، نماز میں کتنی سنتیں ہیں یہ کون بتائے گا، نماز میں کتنے نوافل ہیں کون بتائے گا۔ اچھا، نماز پڑھنے سے پہلے وضو ہے، وضو میں کتنے فرض ہیں کون بتائے گا، چہرہ دھویا جائے گا تو کہاں سے کہاں تک دھویا جائے گا یہ کون بتائے گا، ہاتھ دھوئے جائیں گے تو کہاں تک دھوئے جائیں گے، پورا ہاتھ مونڈے تک دھویا جائے گا یا کوہنیوں سمیت دھویا جائے گا یا کوہنیوں تک دھویا جائے گا یہ کون بتائے گا، سر کا مسح کیا جائے گا تو چوتھائی سر کا مسح کیا جائے گا یا ایک بال کا مسح کر لیا تب بھی مسح ہو جائے گا، اختلاف میں آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا، یہ کون بتائے گا۔ پیر دھوئے جائیں گے تو کتنے دھوئے جائیں گے، ٹخنوں تک دھوئے جائیں گے کہ گھٹنوں تک دھوئے جائیں گے یا ران تک دھوئے جائیں گے، کون بتائے گا، عالم ہی تو بتائے گا۔ اچھا، نماز وضو سے پہلے غسل ہے، اب غسل میں کتنے فرائض ہیں یہ کون بتائے گا۔ انسان ناپاک پھر رہا ہے اور پیشاب کے قطرے اس کے تہبت پر لگ رہے ہیں، اس کپڑے پر لگ رہے ہیں، اسی کپڑے کو پہن کر کے نہائے گا تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یہ کون بتائے گا، یہ عالم ہی تو بتائے گا۔ یہاں چھوڑیے گا کوئی یہ آپ سے یہ کہے، آج ماڈرن دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، کوئی تم سے یہ کہے کہ اب حج مکے میں نہیں ہوتا ہے، مدینے میں نہیں ہوتا ہے، اب امریکہ میں ہو رہا ہے، تو آپ کیسے پتہ کریں گے کہ حج کہاں ہو رہا ہے، یہ کون بتائے گا، یہ عالم ہی تو بتائیں گے۔
اچھا حج کرنے کے لیے آپ پہنچے تو کہاں سے احرام باندھنا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ عالم ہی تو بتائیں گے۔ کہاں پر بال منڈوانے ہیں کون بتائے گا؟ عالم ہی تو بتائیں گے۔ کہاں احرام اتارنا ہے یہ کون بتائے گا؟ عالم ہی تو بتائیں گے۔ احرام کی حالت میں کیا کیا احتیاط ہے یہ کون بتائے گا؟ عالم ہی تو بتائیں گے۔ طواف کہاں سے شروع کیا جائے گا کہاں ختم کیا جائے گا کون بتائے گا؟ عالم ہی تو بتائیں گے۔ آپ اپنی زندگی کو عالموں سے ہٹ کے آپ ذرا دیکھیے گا، کچھ ہیں آپ؟ کچھ ہیں؟ اگر عالم آپ سے ہٹ جائیں دور ہو جائیں تو آپ کی زندگی ہے؟ رہ کے بھی کچھ نہیں۔ نہ آپ حج کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ صحیح طریقے سے، نہ وضو کر سکتے ہیں آپ صحیح طریقے سے، اور مالک نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینا کس کو فرض ہے اور کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے یہ کون بتائے گا؟ یہ عالم ہی تو بتائیں گے۔ یہ تو دنیا کی ضرورت ہوئی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دینے کے لیے مدرسے کا پروڈکٹ جاتا ہے۔ اچھا جوان ہو گیا نکاح پڑھانے کے لیے کوئی پروفیسر صاحب تو آتے نہیں ہیں، نہ انجینئر صاحب آتے ہیں، تب بھی ایک عالم ہی جاتا ہے۔ مر گیا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ایک عالم ہی جاتا ہے۔ تو عالم تمہارے پیدا ہونے سے لے کر کے تمہارے مرنے تک کی ضرورت ہے، اور صرف مرنے تک کی ضرورت نہیں ہے، مرنے کے بعد کی بھی ضرورت ہے۔ تیجے میں قرآن خوانی کرنے کون جائے گا؟ عالم ہی تو جاتا ہے۔ 10ویں میں فاتحہ پڑھنے عالم ہی تو جاتا ہے۔ 40واں ہوگا تو کون آئے گا؟ عالم ہی تو آتا ہے۔ تو یہ علماء ہے۔ لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر عالم نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں من نظر الی وجہ العالم نظر، جس نے عالم کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھا، جس نے عالم کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھا، خلق اللہ تعالی من تلک النظرۃ ملکا، اللہ تبارک و تعالی اس محبت نگاہ کی وجہ سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ جو عالم کی طرف محبت سے دیکھے تو اس محبت نظر کی وجہ سے اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، یستغفر لہ الی یوم القیامہ، جو اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے قیامت تک۔ یہ عالم ہے، یہ علماء ہے۔ وَمَن مَاتَ عَلَى مَحَبَّةِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَا، جو اس حال میں مرا کہ وہ علم سے محبت کرتا تھا اور علماء سے محبت کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ صغیرہ کو اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھوائے گا۔ اور آپ ہو کہ آپ عالموں کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہو، آپ عالموں کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہو۔ آئندہ کبھی بھی پروگرام ہوگا تو جس عالم کو آپ بلائیں گے اس کو مکمل سن کر کے جائیں گے۔ کتنا پیسہ؟ کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، اور کچھ تو صرف اپنا سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ پیسہ بہت خرچ ہو رہا ہے جلسوں میں، اس پیسے کو بچا کر کے رکھو، اس سے مدرسے مضبوط کرو۔ مدرسے مضبوط ہوں گے تب تمہیں عالم ملیں گے، مدرسے مضبوط ہوں گے تب تمہیں خطیب نصیب ہوں گے، مدرسے مضبوط ہوں گے تب تم کو قابل امام ملیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرب قیامت دین کا کام بھی بغیر پیسے کے نہیں چلے گا۔ یہ حدیث ہے، علامہ صاحب تشریف فرمائے، پوچھ لیجئے گا۔ قیامت کے قریب حضور فرماتے ہیں دین کا کام بھی بغیر درہم و دینار کے نہیں ہوگا، بغیر پیسے کے نہیں ہوگا۔ اب جب تنخواہ 5000 دو گے تو اس میں ناظرہ خواہی تو ملے گا، کوئی قابل تھوڑی آ جائے گا آپ کے یہاں پر۔ جیسا پیسہ خرچ کرو گے ویسا ہی تم کو عالم ملے گا۔ جب حضور شیخ سعدی فرماتے ہیں عالم را زر بدہ تا بیسیار خاندن، عالم کو زیادہ سے زیادہ پیسے دے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تیرے یہاں پر آ کر کے پڑھائی پر محنت کرے۔
میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہے نا؟ دور کرنا ہے اندھیرا، علم حاصل کیجئے، چاہیے تم کو سویرا علم حاصل کیجئے، کان بھی ہے آنکھ بھی ہے پر بنا علم و ہنر، آدمی ہے اندھا بہرا، علم حاصل کیجئے۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کا پروگرام جشن عید میلاد النبی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ محبت کے ساتھ میں، توجہ کے ساتھ میں سنیے گا، میں نے قرآن کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر۔ اس آیت کریمہ میں رب فرما رہا ہے، انا ارسلناکا، ہم نے آپ کو بھیجا۔ یہ ارسلنا جو ہے یہ باب ارسال سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں بھیجنا، اور بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو، بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ رب فرما رہا ہے، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا۔ محبوب ہیں کب سے؟ محبوب کب سے ہیں؟ نہ تو کب تھا نہ تب تھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کنتو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث قدسی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ فرمان خدا کا ہو اور زبان مصطفیٰ جانے رحمت کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ فرمان خدا کا ہو اور زبان مصطفیٰ جانے رحمت کی ہو۔ رب فرماتا ہے، کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، رب فرماتا ہے میں نے خود پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلقا، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا۔ ایک روایت میں فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ کب پیدا فرمایا؟ جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، غرض کے کائنات کا وجود بھی نہیں تھا، اور بشر انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم کو اللہ نے چار چیزوں سے پیدا کیا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ بشر مرکب ہے چار چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور رب نے اپنے محبوب کو تب پیدا فرمایا جب آگ بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، مٹی بھی نہیں تھی، ہوا بھی نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو بریلی سے پکار کے کہتے ہیں، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجابوں میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ لاجواب لاجواب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اے لوگوں توجہ دیجئے گا، میں زیادہ تفصیل کے اندر آج نہیں جاؤں گا، کچھ پیغام بھی آپ تک پہنچانا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور یہی نور مصطفیٰ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرایا اور اس کے اندر جب روح ڈالنے کا حکم دیا، اور جب روح ڈالی گئی تو روح جب
नाक के जरिए बाहर निकल आती है। तो रूह जब उसमें ठहरी रही, रब ने फरमाया कि ऐ रूह तू रुकती क्यों नहीं? रूह कहती है मौला अंदर बहुत अंधेरा है, अंदर बहुत अंधेरा है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रख दिया, अमानत के तौर पे रख दिया। अब जब रूह अंदर जाती है तो बाहर आने का नाम नहीं लेती है, अब रूह नहीं आती है बाहर। रब ने पूछा है रूह अब क्यों नहीं आती है? कहती है मौला अंदर उजाला ही उजाला है, मुस्तफा जाने रहमत का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जगमगा रहा है। ऐ लोगों, यही नूर मुस्तफा है। मलाइका ने किया यूं तो सजदा आदम को, दरअसल किसके लिए था हुजूर जानते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुस्तफा है। यही नूर मुस्तफा हम पे पेशानियों से होता हुआ, पाक असलाब से होता हुआ, पाक अरहाम से होता हुआ, यही नूर मुस्तफा है। जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आता है, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मुस्तफा जगमगा रहा है। हजरत अब्दुल्ला जिस गली से गुजर जाएं, लोग रुक रुक करके उनको देखते हैं। यही नूर मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से जब हजरत आमिना के शिकम मुबारक में आता है, हजरत अब्दुल्ला मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से जाते हैं। आप जब वापस आ रहे थे तो मदीना मुनव्वरा जिसका नाम पहले यस्रिब था, वहां आपका विसाल हो जाता है। इधर नूर मुस्तफा परवान चल रहा है। उस वक्त उस नूर की जलवागरी का वक्त आने वाला है। वो नूर दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। अल्लाह अकबर, चंद महीने बाकी है। इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि अपने बेटे को भेज करके कि बेटा जाओ जरा देखो तो सही तुम्हारे भाई अब्दुल्ला क्यों नहीं आए हैं। जब वो गए और यस्रिब में जाकर के पता किया, तब पता चला कि हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है। और इधर हारिस मदीने से यस्रिब से जब वापस आते हैं और जैसे ही मक्के में दाखिल हुए, अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा बेटा क्या बात तुम अपने भाई को लेकर नहीं आए? तो रोती हुई आंखों से कहा अब्बा अब भाई इस दुनिया में नहीं रहे, उनका विसाल हो चुका है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं उस बहू से जाकर के क्या कहूं जो अपने सुहाग का इंतजार कर रही है, उस बहू से जाकर के कैसे कहूं जो अपने शौहर का इंतजार कर रही है। हिम्मत बांध करके जैसे ही अंदर गए, हजरत आमिना से कहते हैं ए बेटी आमिना अब सब्र करो, अब तुम्हारे शौहर इस दुनिया में नहीं रहे। हजरत आमिना की आंखों में आंसू आ गए। रब की बारगाह में अर्ज करती है मौला अभी मेरा बेटा दुनिया में आया नहीं, तूने उसके वालिद का साया पहले ही उठा दिया। अल्लाह अकबर, वक्त गुजरता जा रहा है, दिन गुजरते जा रहे हैं, रातें गुजरती जा रही है, उस नूर की जलवागरी होने वाली है। ऐ लोगों देखो अपनी किस्मत पे नाज करो कि परवरदिगार आलम ने तुमको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। वो नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाला है जिस नबी की आमद से पहले हजरत आदम मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत नूह मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत शीश मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत इब्राहिम मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत इस्माइल मुबारकबाद दे रहे हैं। उस नूर की जलवागरी होने वाली है। हजरत आमिना फरमाती है कि जब मेरा बेटा इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला था तो मैंने क्या देखा कि आसमान के सितारे मेरे आंगन में इतना झुकाए, ऐसा लग रहा था कि मेरे आंगन में गिर जाएंगे। आज हम चंद लाइटें लगा ले 12वीं शरीफ के मौके पर तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। कहते हैं कि ये सुन्नी मुसलमान अपने घरों में चरागा करते हैं, अपने घरों में रोशनी करते हैं। ऐ लोगों हम पे फतवा क्या लगाते हो? अरे महबूब की आमद पर सबसे पहले रोशनी परवरदिगार आलम ने फरमाई। नूर दुनिया में आने वाला है। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, मैं सुबह के वक्त काबे का तवाफ करने चला जाता था। अना अतूफ बिल काबा, मैं काबे का तवाफ कर रहा था। मैंने अचानक क्या देखा कि काबा आमिना के घर की तरफ तो झुक गया। मैंने कहा मौला मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं काबे को तामीर करा सकूं, ये काबा किसके लिए झुक रहा है? गैर से आवाज आती है, हमसे क्या पूछते हो, किसी काबे से पूछो। अब्दुल मुत्तलिब काबे से कहते हैं ए अव्वलीन और आखिरीन के किबले, हजरत आदम का काबा तू है, नूह का काबा तू है, इब्राहिम का तामीर करदा काबा तू है, इस्माइल का तामीर करदा काबा तू है। अरे मुत्तकीन तेरी तरफ झुकते हैं, मुत्तकीन तेरी तरफ झुकते हैं। ऐ काबे तू किसकी तरफ झुक रहा है? तो काबे से आवाज आती है, वो सरदारे मक्का सुनो, वो अब्दुल मुत्तलिब सुनो, ये हकीकत है। न
लेकिन शाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुकी है, काबे का काबा देखो। नए नए नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।